واقعہ افک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 11 سے آیت 20 تک میں تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ مورخین اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مستلق کے ساتھ جنگ میں جاتے ہوئے حسب عادت اپنی ازواج کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ ازواج میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ قرعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا۔ انہیں ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جنگ میں فتح کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ واپس مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئیں اور انہیں ہار ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ قافلے والے سمجھے کہ حضرت عائشہ اماری میں بیٹھ چکی ہیں، لہٰذا قافلہ روانہ ہو گیا اور وہ وہیں رہ گئیں۔ حضرت عائشہ واپس جب اپنے مقام پر پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ وہیں بیٹھی رہیں۔ صحابی رسول صفان ابن معطل قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر قافلے تک پہنچایا۔ اس واقعے کو منافقین کے سرکردہ عبداللہ ابن ابی اور کچھ سادہ لو مسلمانوں نے اچھالا اور حضرت عائشہ کا دامن داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس تہمت سے منافقین کا مقصد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانا تھا۔ خداوند عالم نے سورہ نور کی آیات کے ذریعے ام المومنین کو اس تہمت سے بری کر دیا اور ان منافقین کے لیے شدید عذاب کی خبر دی اور واضح کر دیا کہ مسلمان آئندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ۔ مسلمانوں کو ہجرت کیے کئی سال گزر گئے تو وطن کی یاد اور خانہ خدا کی زیارت کے شوق نے بے چین کر دیا۔ حج کا زمانہ قریب آیا تو تقریباً 1400 مسلمان ادائے حج کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ کا کوئی سامان ساتھ نہ لیا جائے ورنہ قریش سمجھیں گے لڑنے کو آئے ہیں۔ صرف جان کی حفاظت کے لیے تلواریں ساتھ ہونا چاہیے۔ کفار کو جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو مقابلے کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہلا بھیجا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف حج کرنے کا ارادہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ قریش ہم سے ایک مدت کے لیے صلح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ سے ایک منزل دور ہے قیام فرما تھے۔ قریش کے پاس جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قاصد کو مارا، اس کے اونٹ کو کاٹ ڈالا اور کچھ لوگ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ چونکہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے بغیر کسی شرط کے ان سب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جاؤ اور قریش سے صلح کی گفتگو کرو، لیکن انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ مکے کے قریش میرے سخت دشمن ہیں اور مکے میں میرے قبیلے کا ایک شخص بھی نہیں جو مجھے بچا سکے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر صلح بنا کر بھیجا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے تعلقات اہل مکہ کے ساتھ اچھے تھے اور ان کے قبیلے کے افراد بھی قریش میں موجود تھے۔ جب حضرت عثمان مکے میں داخل ہوئے تو احسان فراموش قریش شکر گزار ہونے کے بجائے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو پکڑ کر نظر بند کر دیا۔ کسی نے لشکر اسلام میں یہ خبر اڑا دی کہ عثمان قتل کر دیے گئے اور قریش آمادہ جنگ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تشویش ہوئی۔ اول تو سامان جنگ نہ تھا اور دوسرے کافی فوج نہیں تھی۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور قریش کی سرکشی کا حال سنا کر فرمایا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش ہم سے لڑیں گے۔ ہماری جماعت کم بھی ہے اور بے سر و سامان بھی، لیکن حفاظت دین ہر حال میں جان سے مقدم ہے۔ لہٰذا ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم نصرت دین میں جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ سب نے بخوشی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عہد کیا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان یا بیعت شجرہ کہتے ہیں۔ اس بیعت کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ فتح کی آیت 18 میں یہ کہہ کر کیا ہے کہ
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا اور انہیں اس کے عوض قریبی فتح عنایت کر دی۔